وضو کی سنتوں کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت ہونا وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ بار چھوڑا تو گناہ نہیں ہے لیکن برا کیا، اور اگر چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور وضو سے پہلے اگر نیت کی ہے تو وضو کا ثواب ملے گا۔ اگر بغیر نیت کے کوئی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتا ہے اور اعضائے وضو سارے دھل جاتے ہیں تو یہ با وضو تو کہلائے گا، یہ اس وضو سے نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن چونکہ اس نے وضو کرنے سے پہلے نیت نہیں کی تھی تو اس کو وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو وضو کرنے سے پہلے نیت ہونا ضروری ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ باتھ روم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وضو کے ارادے سے تو یہ ارادہ ہی نیت ہے، آپ کو زبان سے کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہے ہاتھ کو یہاں گٹوں تک کلائیوں تک دھونا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تیسری سنت ہے کلی کرنا، یہ کلی کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے وضو کے اندر۔ غسل میں کلی کرنا فرض ہے اور وضو میں کلی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بار بار چھوڑنے کی پریکٹس ہے اور عادت بنا لی ہے تو گناہ گار ہوگا بندہ کلی کرنے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور کلی کی تعریف کیا ہے؟ ہونٹوں کے اندر کے حصے سے لے کر حلق کا جو کنارہ ہے، یہ منہ کا اندرونی حصہ مکمل طور پر دھل جائے، اس کو کلی کرنا کہتے ہیں، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ چوتھی وضو کی سنت کیا ہے یا سنت موقدہ؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو کی سنت موقدہ ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نرم ہڈی مکمل طور پر اندر سے دھل جائے، سارے بال دھل جائیں، اندرونی نرم ہڈی کا مکمل طور پر حصہ اندر سے اچھی طریقے سے دھل جائے، اس کو کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانے کی سنت۔ غسل میں ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے اور وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ مسواک کرنا وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اگر منہ میں بدبو ہو تو پھر یہ مسواک کرنا سنت مؤکدہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ سنت مؤکدہ ہے کہ بدبو دور کیے بغیر نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو پھر سنت مؤکدہ ہوگا۔ اور مسواک میں دیکھیں دو سنتیں ہیں، ایک ہے لکڑی کا استعمال اور دوسرا ہے دانتوں کو صاف کرنا۔ تو اگر آپ کے پاس لکڑی ہے تو بیسٹ ہے، آپ لکڑی سے کریں گے تو لکڑی کی سنت بھی پوری ہوگی اور دانتوں کو صاف کرنے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کے پاس لکڑی اویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی وہ کم از کم لکڑی کی سنت پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ دانتوں کو ہاتھ سے صاف کرنے کی سنت اب بھی پوری کر سکتا ہے۔ تو پھر اسے چاہیے کہ الٹے ہاتھ کی انگلی سے دانتوں کو مانجے، دانتوں کو رگڑے، تاکہ دانتوں میں اگر کوئی چکناہٹ وغیرہ ہے تو اس کے مانجنے سے، اس کے ملنے سے وہ چکناہٹ دور ہوگی اور منہ کی صفائی ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک نہیں ہے تو ہم مسواک کی سنت پوری نہیں کر سکتے۔ بھائی مسواک کے اندر دانتوں کو صاف کرنے کی بھی ایک سنت ہے، اور وہ سنت آپ انگلی سے بھی پوری کر سکتے ہیں، اور اگر گھر میں برش پڑا ہوا ہے تو برش سے بھی وہ سنت پوری ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال سب سے افضل ہے کہ لکڑی کے ذریعے ہی مسواک کی جائے۔ چھٹی سنت ہے تثلیث، یعنی اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھونا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو چہرہ 3 دفعہ دھونا ہے، ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 دفعہ دھونا ہے، پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھونا ہے، کلی 3 دفعہ کرنی ہے، ناک میں پانی 3 دفعہ چڑھانا ہے، لیکن سر کا مسح 1 دفعہ ہوگا۔ سر کے مسح میں تثلیث نہیں ہوتی۔ اور 3 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 بوند پانی کا مطلب ہوتا ہے 1 مرتبہ دھونا، تو 3 مرتبہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بال برابر جگہ پر سے 6 بوند پانی بہ جائے۔ تو اگر آپ نے نل کا تھوڑی دیر کھول لیا اور اس کے نیچے آپ نے وہ ایریا رکھا ہے تو 3-4 سیکنڈ کے بعد یہ آٹومیٹکلی 3 دفعہ دھل چکا، 4 دفعہ دھل چکا، بلکہ 20 دفعہ دھل چکا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بار بار 3 دفعہ پانی کو ڈالنا ہے، بلکہ آپ نے نلکے کے نیچے یہ سوچنا ہے کہ یار ہر جگہ پر سے 6 قطرے بہ چکے ہیں، تو بعضوں کا تو 600 قطرے بہ چکے ہوتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی 3 کی سنت آپ نے پوری کر دی۔ اور 7ویں اس کی سنت مؤکدہ ہے ترتیب، یعنی جس ترتیب سے قرآن کے فرائض، وضو کے فرائض قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اسی ترتیب پر وضو کرنا۔ پہلے چہرہ دھویا جائے گا، پھر ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے گا، پھر سر کا مسح کیا جائے گا، اور پھر پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے گا۔ اس ترتیب میں اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ کا ترک ہوگا، یعنی وہ پہلے پیر دھو لے پھر چہرہ دھو لے، یہ درست عمل نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، ترتیب وہی ہونی چاہیے۔ اور 8ویں اس کی سنت یہ ہے کہ یہ پے در پے ہونا چاہیے۔ پے در پے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے اگلا عضو آپ نے دھونا ہے،
یہ پے در پہ وضو کرنا یہ سنت موقدہ ہے. یعنی چہرہ دھویا تو اب چہرہ دھونے کے بعد اس کے سوکھنے سے پہلے ہاتھ کا دھونا یہ سنت موقدہ ہے. یہ نہیں کہ چہرہ دھویا پھر باہر چلے گئے باتوں میں لگ گئے چہرہ سوکھ گیا اب ہاتھ دھو رہے ہیں, اس میں وضو ہو جائے گا لیکن پے در پہ کرنے والی جو سنت موقدہ ہے وہ ترک ہو جائے گی. تو وضو کے ساتھ وضو کرتے ہوئے فرائض کا بھی خیال رکھیں اور ان سنتوں کا بھی خیال رکھیں جس میں سے اکثر سنت موقدہ ہیں.